ہر لمحہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے؟ درمیان وار راستہ نہیں ہے۔ ابھی جو وقت گزرا، آج کا دن گزرا، اس میں سوچنے کی بات ہے کہ کون سے اعمال کیے جس سے زندگی بنی، اور کون سا وقت ضائع ہو گیا جس سے زندگی بگڑی۔ اب یہ مقابلہ ہے، کوشش ہے انسان کی، ہیں جی، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دی ہیں کہ یہ اعمال کرو گے اس کا یہ انعام، دوسری طرف شیطان ہے، نفس ہے۔ تو یہ انسان کے لیے دونوں میدان ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کے ان کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہوتے تھے، انسانوں کے قلوب ہوتے تھے، اور انسانوں کے دلوں کی زمین پہ محنت کرتے تھے۔ یہ انسان جو ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اللہ کو پانے کے لیے کرنا کہ اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا محبوب ہے، اور اللہ میرا محبوب ہے۔ میں جو عمل کروں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ کیسے اس کے دل کے اندر اتر جائے کہ آج کا دن، یہ ساتھ، یہ گھنٹے، یہ لمحات میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا لوں۔ تو اس لیے اس لیے انبیاء علیہ السلام محنت کرتے تھے کہ جب انسانوں کے دلوں کی زمین نرم ہو جاتی تھی اور اس میں اللہ کی ذات کا یقین آ جاتا تھا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں کامیابی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ناکامی ہے، وہ پوری کائنات کا رب العالمین ہے، اور وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آ جاتا تھا تو انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ نظر آ جاتا تھا۔ یہ ایمان وہ روشنی ہے جس سے راستہ نظر آتا ہے، کفر وہ اندھیرا ہے جس سے آنکھوں پہ اور عقل پہ اور دلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، انسان بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو ایمان جب آ جاتا تھا، ایمان کا ذرہ آ جاتا تھا اور ایمان کی قوت پکڑ جاتا تھا، تو پھر وہ ایمان کی روشنی میں وہ دیکھتا تھا کہ میں نے کیسے چلنا ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے، اور صبح کا میرے لیے کیا حکم ہے اور شام کا کیا حکم ہے۔ وہ اپنی زندگی اپنے رب کو دیکھ کے گزارتا تھا۔ اس لیے دنیا میں جب انسان آیا تو یہ ایک امتحان گاہ، ہر طرف امتحان، جتنے نقشے اور جو آنکھ دیکھتی ہے کہ وہ دیکھو مالدار ہے اور مال حاصل کرنے میں کامیابی ہے، وہ دیکھو کتنے اعلیٰ عہدے پہ لگا ہوا ہے اور کتنا وہ کامیاب ہو گیا، تو ظاہر پہ یہ بکھرے ہوئے نقشے نظر ایسے آتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بلب ہے، ٹیوب ہے، روشنی اس میں سے آ رہی ہے، اس بلب کو، ٹیوب کو اتار کے ادھر دیوار کے ساتھ لگا دو تو روشنی نہیں آئے گی، کیوں پیچھے رابطہ نہیں ہے بجلی گھر سے، بجلی کا منبع جہاں سے بجلی آ رہی ہے وہاں سے اس کا واسطہ کوئی نہیں ہے۔ جب وہاں سے واسطہ ہو جاتا ہے تو اس سے روشنی بھی آتی ہے، نفع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ دکان یہ نفع تب دیتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں، یہ ملازمت تب نفع دیتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں، عزت تب آتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ تو پیچھے وہ اللہ کے خزانے ہیں، پیچھے اللہ کے خزانے ہیں، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور ذلت کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، کامیابی ناکامی
صحت بیماری نفع نقصان یہ سب اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ زندگی ہے بڑی مختصر لیکن بڑی اہم ہے، ہر لمحہ بڑی اہم ہے۔ جو دھوکے کا گھر آس پاس سجا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جس طرف ہمارا سفر ہے اور جو منزل ہے اس تک اپنے دامن کو بچا کے پہنچنا ہے۔ جیسے خاردار کانٹے ہوتے ہیں اور انسان اپنا دامن بچا کے بھی میں سے گزرتا ہے، یہی دنیا کی مثال ہے۔ ہر لمحے ہر منٹ ہر گھنٹہ لپکتی ہیں یہ چیزیں اور کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب ایمان کی قوت ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کی مایا ہوگی اور اعمال والی زندگی ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے ان چیزوں سے بچاوے گا۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی مکڑی کے جالے سے۔ جیسے مکڑی ایک ویران گھر میں جالے بنتی ہے، اس نے ایک جالا بنا، ایک نقشہ بنا، دوسرا نقشہ بنا، تیسرا نقشہ بنا، غرض پورے گھر میں اس نے جالوں کے نقشے بن ڈالے، اور اس نے یہ سوچا کہ میں نے اتنے نقشے بنا دیے، اتنی محنت کر لی، اتنی دن رات لگا لیے، اس پہ مطمئن ہو گئی مکڑی۔ اب جب وہ جالوں کو صاف کرنے والا کوئی آتا ہے، جھاڑو سے، کپڑے سے، آسے سے جب وہ جالوں کو صاف کرتا ہے تو مہینوں سالوں کی محنت کو دنوں گھنٹوں منٹوں میں صاف کر دیتا ہے، وہ سب نقشے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے دنیا کے نقشے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح کی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ جتنے جالے بنے ہوتے ہیں، جتنے نقشے بنے ہوتے ہیں، کسی نے مال کا نقشہ بنا تو کسی نے تجارت کا نقشہ بنا ساری زندگی، کسی نے ملازمت کا اور کسی نے ڈگری کا نقشہ بنا، یہ سارے کے سارے نقشے ویسے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے مکڑی کے جالے، اور موت کے وقت یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ ہم جن چیزوں میں لگے ہوئے تھے یہ سب مکڑی کے جالے کی مانند تھے۔ اصل آخرت والی زندگی ہے، اصل ایمان اور اعمال ہے۔ جو ایمان اور اعمال کی مایا کو لے کے جائے گا اور جو ان کو لے کے جائے گا اس کے لیے یہ ایمان اور اعمال قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے اور پل صراط میں کام آئیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ جو یہاں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گندم کا بیج بویا اور اس سے جوک کی فصل کاٹی۔ گندم بونے والا گندم ہی کاٹتا ہے۔ اس دنیا میں جو اعمال کیے، جو کچھ کیا، اچھا کیا تو اس کا بدلہ آخرت میں اچھا ملے گا، خیر کی تو خیر آخرت میں ملے گی، شر کیا تو پھر شر کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ نے دو مقام بنائے ہیں، جنت جو اللہ جل شانہ کا مہمان خانہ ہے، جنت جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق گزار کے جاوے گا، جس کی صبح اور شام نبی کے طریقے سے میل کھاوے گی، تو اس کے لیے اللہ نے اپنا مہمان خانہ تیار کیا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، جہاں ہر خواہش ہر ضرورت اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا کرے گا، مہمان نوازی کرے گا اس شخص کی جس نے دنیا میں اپنے نفس سے قدم رکھا اور دوسرا قدم اس کا جنت میں، پہلا قدم نفس پہ
اور دوسرا جنت میں۔ تو اللہ جل شانہ ایسے بندے جنہوں نے یہاں اپنی خواہشات کو نہ دیکھا، اپنے رب کو دیکھ کے زندگی گزاری، اپنے پروردگار کو دیکھ کے زندگی گزاری، اور اس ہر حال میں اس کے حکم کو سامنے رکھا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ صبح ہوئی ہے تو صبح میرے رب کا کیا حکم ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، شام کو میرا رب کا کیا حکم ہے، اور تجارت میں میرے رب کا کیا حکم ہے، اور ملازمت میں میرے رب کا کیا حکم ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا احکامات ہیں۔ جس نے ہر لمحے اللہ کے احکامات کو دیکھ کے زندگی گزاری، اس کے لیے اللہ نے وہ مہمان خانہ جو ہے تیار کیا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، مشک اور عنبر کا گارا، اور وہاں آپ کے استقبال کے لیے وہاں تیار کھڑی ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے وہاں کی نعمتیں تیار کھڑی ہوئی ہیں، وہاں کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب طہورہ کی نہریں، اور شہد کی نہریں، اور ساری جنت کی نعمتیں بالکل اپنی آرائش کے ساتھ تیار ہیں اس شخص کے لیے جس نے اس دنیا میں اپنے نفس کو اور اپنے کو قابو کیا، اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق گزارا۔ اور دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے جہنم بنائی جو اللہ کا جیل خانہ ہے، جس نے اس دنیا میں رہ کے خواہشات کو اپنا رب بنایا، اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہا، اور اسی کو پورا کرنے میں ساری زندگی لگا دی، اور آخرت میں اور اسی حال میں موت آ گئی، تو پھر اس کے لیے وہ جہنم ہے جو اللہ کا جیل خانہ ہے، جو تمام سختیوں کے ساتھ اور تمام عذاب کے ساتھ اس کا استقبال کر رہا ہے، جو اللہ کا مجرم ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے علاوہ تو یہ اب ہم نے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اب ہم نے کون سی محنت کرنی ہے۔ دین بہت آسان ہے، دین بہت سادہ ہے، دین کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے دین کو آسان کر دیتے ہیں، اور جو نہیں چلنا چاہتا اور نہیں کرتا تو اس کے لیے دین مشکل ہو جاتا ہے، وہ مشکل سمجھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے دین مشکل ہے، حالانکہ دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ اب اسی کی محنت انبیاء علیہ السلام نے کی۔ یہ جتنے قرآن پاک میں واقعات آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، وہ اس امت کے لیے ایک سبق ہیں، ایک نمونہ ہیں، اور اس کو بتلانے کے لیے ہیں کہ دیکھو پہلی قومیں آئیں اور انہوں نے کن کن چیزوں میں کامیابی کو ڈھونڈا، اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا، پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور جنہوں نے اس وقت میں اور اس سختی کے وقت میں اور اس ماحول نہیں تھا اس وقت میں اللہ کے امر کو مانا، اللہ نے اس سے کیا معاملہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، اور ان کو یہ کہا ہے لوگوں تم اللہ کے احکامات والی زندگی پہ آ جاؤ، اور وقت کے نبی کے طریقے والی زندگی پہ آ جاؤ۔ اب کہتے چند لوگ، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، چند لوگ ایمان لائے، اور باقی جو کہتے تھے، جو بغیر ایمان کے تھے، جو نافرمان تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اکثریت میں ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کی بنیاد انہوں نے کیا سوچا؟ اکثریت۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اللہ کے ہاں تعداد مقصود نہیں، اللہ کے ہاں تو اس کی اطاعت مقصود ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو تھوڑے لوگ چلیں گے اللہ تھوڑوں کو کامیاب کر دے گا، اور زیادہ چلیں گے اللہ زیادہ کو کامیاب کر دے گا۔ جو اللہ کے احکام زندگی میں چلے گا، لیکن انہیں نبی کی بات کو نہ مانا، اور اپنی اکثریت کے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ آج بھی ایک طبقہ ہے جو یہ آواز لگاتا ہے کہ ہم اکثریت مل جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس اکثریت آ جائے گی تو کامیاب ہو جائیں گے، تعداد ہماری بڑھ جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس وقت بھی نبی نے سمجھایا کہ تعداد کا کامیابی سے کوئی تعلق نہیں، کامیابی سے ایمان اور اعمال کا تعلق ہے۔
جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا بار بار سمجھانے میں، تو پھر اللہ نے کیا کر دکھلایا؟ اللہ نے پانی آسمانوں سے برسا، زمینوں سے نکلا، پہاڑوں سے نکلا، تندوروں درختوں سے نکلا، غرض ہر طرف پانی پانی۔ اور وہ اکثریت والے، وہ تعداد میں زیادہ والے، اور جن کو اکثریت کا گھمنڈ تھا، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے، جو کہتے تھے اکثریت میں کامیابی ہے، اللہ نے ان سب کو اس پانی میں ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور کامیاب کون ہوا؟ وہ چند مٹھی بھر لوگ جو ایمان اور اعمال والے تھے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا کہ کامیابی تعداد کے ہے، زیادہ ہونے میں، کم ہونے میں۔ تمہاری محنت کا میدان ایمان اور اعمال والی زندگی ہے۔ اگر ایمان اعمال والا پوری دنیا میں ایک ہوگا، اللہ اس اکیلے کو کامیاب کر دے گا۔ ایمان اعمال والے زیادہ ہوں گے تو اللہ کامیاب کر دے گا۔ اب اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، ہم ایمان اور اعمال کو اکٹھا کر لیں۔ یہ ہماری پونجی ہے جو سفر میں کام آئے گی، جو قبر میں کام آئے گی، جو حشر میں کام آئے گی، جو پلسرات میں کام آئے گی، جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے تو ہم ہر وقت سوچیں کہ ہمارے ایمان میں آج کتنی ترقی ہوئی۔ اور ایمان میں ترقی کب ہوگی؟ جب ایمان کا بول بولیں گے، ایمان کی بات کو بولیں گے، ایمان کی بات کو سنیں گے، ایمان کی بات کو دیکھیں گے اور ایمان کی بات کو سوچیں گے۔ تو اس لیے یہ 4 مہینے میں چلتے ہوئے کہتے ہیں خوب ایمان یقین کی دعوت دو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنے اعمال بہتر ہوں گے، اور جتنے اعمال بہتر ہوں گے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اتنے ہمارے لیے خیر کے، برکت کے، کامیابی کے فیصلے آئیں گے۔ ہر 4 مہینے نکلنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ روزانہ دعوت دو ایمان یقین کی دعوت۔ اور ایمان یقین کی دعوت یہ صرف پڑھے لکھے کا کام نہیں، یہ بڑا آسان کام ہے۔ پڑھا سے پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ دیکھو یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا۔ آسمان کی چھت کس نے بنائی؟ یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ یہ سورج اور چاند کو کس نے بنایا؟ یہ درختوں کو کس نے اگایا؟ یہ فصل کو کس نے بچھایا؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ بول تو ہر ایک بول سکتا ہے، اور جتنا بولے گا ایمان کی ترقی ہوگی، ایمان کی مایا بیچ میں مضبوط ہوگی، اور دل میں وہ اعمال والی زمین تیار ہوگی جو اعمالوں کو قبول کرنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے ایمان کے بول بولنے ہیں۔ یہ مسلمان کو اللہ نے قوت دی ہے، اس قوت کو استعمال کرنا ہے اور دن رات ایمان کی بات کو بولنا ہے، کہنا ہے، سننا ہے۔ جب رائے میں موجود ہوں تو یہاں ایک ماحول ہے، یہاں اجتماعی اعمال کے علاوہ جو وقت ملے ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے، ایمان یا یقین کی بات سننی بھی ہے۔ کوئی دوسرا دے رہا ہے تو پوری توجہ سے کہ سب سے زیادہ ضرورت مند میں ہوں، میں اس کی بات سنوں گا، یہ اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، میں محتاج بن کے سنوں گا تو میرے ایمان میں ترقی ہوگی۔ اور اب میں جب ایمان کی بات کسی کو دعوت دوں گا تو اس میں میرے اپنے بھی ایمان میں ترقی ہوگی، اس کے بھی ایمان میں ترقی ہوگی۔ پھر یہاں ایک فضا ہے اعمال کی، نوافل اور تلاوت اور ذکر اور دعوت اور سارے اعمال کو اس ماحول میں کرنا ہے۔ یہاں جب 2-3 دن ٹھہرتے ہیں پھر جماعتوں میں جا کے بھی انہی اعمال کو کرنا ہے۔ 4 مہینے ان اعمال کو روزانہ دعوت دینی ہے، روزانہ تعلیم و تعلم کرنا ہے، سیکھنا سکھانا کرنا ہے، روزانہ ذکر و عبادت کرنا ہے، روزانہ خدمت کا عمل کرنا ہے۔ جب 4 مہینے تک روزانہ ان چاروں اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ساری زندگی ان اعمال کو کرنے پہ ہم پڑ جائیں گے، ہم اس پٹری پہ چڑھ جائیں گے، جس پٹری پہ چڑھ کے روزانہ مقام پہ ہوں گے یا کچھ سفر میں ہوں گے، ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے۔ اور جب ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو ہماری زندگی بدلے گی اور ہماری زندگی ایمان اعمال والی زندگی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہوگی۔ تو یہ نیت کریں کہ ہم 4 مہینے میں جو چل رہے ہیں روزانہ ہم نے چاروں عمل خوب کرنے ہیں، 2-2.5 گھنٹے دعوت دینی ہے، 2-2.5 گھنٹے کم از کم سیکھنے سکھانے کا عمل کرنا ہے، اور 2-2.5 گھنٹے ذکر و عبادت میں لگانے ہیں،
اور خدمت بھی کرنی ہے. کسی موقع میں ہمیں کوئی چیز زیادہ کرنی پڑے گی کہ کم کرنی پڑے گی، موقع کی مناسبت سے ہے. جماعتوں میں چل رہے ہیں لیکن چاروں اعمال ہمیں روزانہ کرنے ہیں. یہ 4 مہینے اگر ہم نے ان اعمال کے ساتھ گزار لیے تو یہ قبولیت کا ذریعہ بنیں گے. اور پھر جیسے ایک آدمی کہیں کسی نوکری پہ جاتا ہے اور وہاں انٹرویو دیتا ہے، اور اگر وہ اس کو وہاں پکی نوکری مل جاتی ہے اگر انٹرویو میں پاس ہو جائے، تو یہ 4 مہینے اللہ کو اپنی طلب دکھلانی ہے، اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے. اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، تو نے تو وبیلوں سے کام لے لیا، تو نے لنگڑے مچھروں سے کام لے لیا، اے اللہ تو ہم سے بھی کام لے لے. اللہ سے قبولیت کرانی ہے اپنی. اگر نوکری پکی ہو گئی تو ساری زندگی تک اللہ نے آپ کو قبول کر لے گا اس کام کے لیے. یہ 4 مہینے میں اس طرح گزاریں، 4 مہینے ایسے لگائیں، اپنے دن اور رات کی ترتیب ایسی بنائیں کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ اس کے فیصلے فرما دیں کہ اللہ ہم سے کام لے لے. یہ اللہ کا دین کا کام ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم کریں گے یہ ہماری ضرورت ہے. بادشاہ کے لیے غلاموں کی ضرورت نہیں، یہ غلاموں کی ضرورت ہے، وہ بادشاہ کے غلام ہیں. تو اس لیے ہم نے یہاں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، یہاں کے وقت کو ضائع نہیں کرنا. ہر لمحہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، یہ جو 4 مہینے کا ہر لمحہ قیمتی ہے. ہاں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے یہ کام نہیں یہ سونے کی کان ہے، یہ کام نہیں یہ سونے کی کان ہے. جیسے کسی کو ڈال دیا سونے کی کان پہ اور سونے کی کان میں ڈال کے کہا جائے کہ جو بھئی یہ چند گھنٹے چند دن سونے کی کان سے جتنا سونا نکالو گے تو تمہارا. اب مجھے بتاؤ اس کان میں بیٹھ کے کتنی نیند آئے گی؟ کیوں جی؟ فجر کے بعد بھی نیند آئے گی، اور تعلیم سے پہلے بھی آئے گی، اور تعلیم کے بعد بھی آئے گی، زور سے پہلے بھی آئے گی، اور عصر سے پہلے بھی آئے گی. عشاء کے بعد 5-6 دفعہ تو سوئیں گے ہم. کیوں جی؟ نہیں، وہ کہیں گے وہ چھوڑو، یہ چند گھنٹے ہیں چند دن ہیں، جتنا سونا نکال لو گے پھر اچھا گھر خریدیں گے، اچھا بستر خریدیں گے، پھر آرام سے سوئیں گے. اب سونا بس اتنا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاؤ جتنا لیٹ سکتے ہو، بس زیادہ نہیں سونا. مجھے بتاؤ سونے کی کان میں اگر ڈال دیا جائے ہمیں تو کھانے میں کتنا وقت لگائیں گے؟ کوئی 4-5 گھنٹے پکانے میں، اور 2-3 گھنٹے دسترخوان پہ، اور پھر گپ شپ لگے گی اس دسترخوان پہ. کیوں جی اتنا کریں گے؟ نہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ سونے کی کان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہیں گے جتنا سونا نکال لو سب ہمارا ہے. ہم وہ کہے گا وہ ہم یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا فضائل صدقات میں کہ وہ بڑے پہلے حضرات تھے، بزرگ تھے، تو وہ ستو پھانک کے گزارا کرتے تھے کیونکہ چبانے میں وقت کم لگتا تھا تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تبلیغ میں نکل کے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اپنے وقت وہ کہتے تھے اتنے چبانے میں اتنی دفعہ میں سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں. تو اس لیے پھر ہم ضرورت کے درجے میں کھائیں گے، ضرورت کے درجے میں سوئیں گے، ضرورت کے درجے میں اپنی ضروریات کو پورا کریں گے، اور باقی وقت میں ہم اپنے مقصد پہ لگیں گے. بالکل 4 مہینے میں ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے 6 گھنٹے بہت ہیں آرام کے لیے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے بہت ہیں، اور باقی کھانے میں بس کھانا کھایا اٹھے اور باقی اپنے کام میں لگ گئے. دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، ان کاموں میں لگ گئے. اعمال ہیں، اپنے ایمان کی دعوت دینی ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اعمال کی کرنی ہے، اپنی نمازوں کو بڑھیا بنانا ہے، قبلہ رخ ہو کے وضو کر کے ذکر کی تسبیحات پوری کرنی ہے، اپنی تلاوت پوری کرنی ہے. حافظ ہے تو 3 پارے، غیر حافظ تو 1 پارہ کم از کم. اب یہ سارے اعمال کرنے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرنا. یہ تب ہوگا جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اتنی بڑی جگہ پہ ہیں، اتنے بڑے کام پہ ہیں جہاں ایک سبحان اللہ کا لاکھوں کروڑوں گنا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا اجر کتنا ملتا ہے، اور ایک روپیہ خرچ کرنے میں کتنا اجر ملتا ہے. جب اس کے فضائل ہمارے سامنے ہوں گے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا، اس کے نفع ہمارے سامنے ہوں گے، تو پھر ہمارے لیے کرنا آسان ہوگا.
اس لیے انبیاء علیہ السلام کے یہ ذات و صفات کے بول کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ کے سوا ان انسانوں کو بنانے والا کوئی نہیں، ساری کا ساری مخلوق ایک اکیلے اللہ نے پیدا کی، اور اللہ کے سوا اس مخلوق کو بنانے والا چرند کو، پرند کو، چونٹی کو، ہاتھی کو، انسان کو، کالے کو، گورے کو، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ چوپاؤں کو اللہ نے بنایا، اور ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق کو اللہ نے بنایا، پانیوں میں جو مخلوق ہے اس کو اللہ نے بنایا، جو زمین میں کے اندر مخلوق ہے اس کو اللہ نے بنایا، جو نظر آ رہی اس کو اللہ نے بنایا، جو نظر نہیں آ رہی اس کو بھی اللہ نے بنایا، ساری کی ساری مخلوق اللہ نے بنائی۔ اور صرف اللہ پاک مخلوق کا خالق نہیں بلکہ حالات کا بھی خالق ہے۔ جتنے حالات آتے ہیں، غمی کا، خوشی کا، جنگ کا، امن کا، فراخی کا، تنگی کا، یہ سارے کے سارے جو حالات ہیں یہ اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں۔ اللہ کو اپنا خالق جاننا، خالق ماننا، اور پھر اللہ نے اس مخلوق کو بنا کے، انسان کو بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ پیدا کر لیا، اب دنیا میں جیسی مرضی اپنی مرضی کی زندگی گزارو، بلکہ اللہ یہ تمام مخلوق کا مالک بھی ہے۔ ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کی حکم میں جگڑی ہوئی ہے، خود کچھ کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ سمندروں میں پانی نظر دوڑاؤ تو حد نظر تک سمندر کا پانی، اس کتنا پانی، اس سمندر میں سے ایک پیالہ لیا، اس پیالے میں کتنے قطرے، میرے اور آپ کے لیے گننا مشکل، میرا اللہ جانتا ہے کہ اس سمندر کے اس پیالے میں کتنے قطرے، میرا اللہ جانتا ہے کہ جس لہر سے وہ پیالہ لیا اس میں کتنے قطرے، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ اس پورے سمندر میں پانی کے کتنے قطرے، اور دنیا میں جتنا پانی اس کے کتنے قطرے۔ پھر ہر قطرہ میرے اللہ کے حکم میں جگڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہ جہاں مرضی یہ چلا جائے ادھر چلا جائے۔ ان سمندروں میں پھر کیا یہ بخارات بن کے پانی کا اڑنا، اور پھر بادل کی شکل میں پہاڑوں سے ٹکرانا، اور پھر وہاں بارش کا برسنا، پھر ندی نالوں کے ذریعے سے ان پانیوں کا دریاؤں میں آنا، اور دریاؤں سے پھر نہروں، اور پھر ہمارے کھیتیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے استعمال میں، ہمارے پینے میں اور ہمارے استعمال میں آنا۔ کون سے قطرہ کہاں جانا ہے، کون سا قطرہ میری پیاس بجھانے کا ذریعہ بننا ہے، کون سا قطرہ میرے وضو کرنے کا ذریعہ بننا ہے، اور کون سا قطرہ میری کھیتی کو سیراب کرنے کا ذریعہ بننا ہے، یہ میرے اللہ کا پورا نظام ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کی طاقت ہے۔ ہر قطرہ میرے اللہ کے حکم کے جگڑا ہوا ہے، کس قطرے کو وہاں سے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے، دریاؤں سے ہوتے کہاں جانا ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کا نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ریگستان میں ریت کے ٹیلے، اس ریت کے ٹیلے میں ریت کے کتنے ذرے، میرے آپ کے لیے ان ذروں کو گننا مشکل، میرا اللہ جانتا ہے کہ اس ٹیلے میں ریت کے کتنے ذرے، اور میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ پورے ریگستان میں ریت کے کتنے ذرے، اور پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے ریگستان ان میں ریت کے کتنے ذرے، اور ایک ریت کا ہر ذرہ میرے اللہ کے حکم میں جگڑا ہوا ہے، میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ادھر سے ادھر جاتا ہے، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ انسان کھیتی میں کیا کرتا ہے، بیج پھینک کے آتا ہے، ایسے پھینکتا ہے۔ اب اس بیج کو ایک طرف ہوتی ہے جہاں سے شاخ نکلتی ہے، اور ایک طرف ہوتی ہے جہاں سے جڑ نکلتی ہے۔ اب کون سی ذات ہے جو اس بیج کو سیدھا کرتی ہے؟ کسان تو بیج پھینک آیا،
کتنے بیج پھینک؟ 10 20 100 2 سینکڑوں بیج پھینک آیا، سینکڑوں بیج پھینک آیا، ہزاروں لاکھوں بیج پھینک آیا۔ ہر بیج کو سیدھا کرنا، جڑ کی جگہ کو نیچے کرنا اور شاخ کی جگہ کو اوپر کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ سخت زمین میں سے ننھی سی کومپل کون اگاتا ہے؟ اور اس کومپل سے تناور اور درخت کون بناتا ہے؟ اس کی شاخیں، شاخوں پہ پتے اور پتوں پہ پھول اور پھولوں پہ پھل کون پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو اس میں کھٹے میٹھے رس پیدا کرتی ہے، سرخ اور وہ پیلے رنگ پیدا کرتی ہے پھولوں میں، یہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کی قدرت اور طاقت کو ہم مان لیں، اس اللہ سے بغاوت کر کے کیا ملے گا؟ جو اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہم کس جگہ جا کے اللہ کی نافرمانی کریں جہاں اللہ کی ذات نہیں ہے؟ کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں رب کی ذات موجود نہیں، جہاں وہ دیکھ نہیں رہا؟ اے انسان، تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیوں اللہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ اور تو اللہ کی اطاعت والی زندگی میں آ جا، اللہ کی سچی غلامی اختیار کر لے، دیکھ اللہ تجھے عزت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا اور اپنے مہمان خانے جنت میں داخل بھی کرے گا۔ جھکا لے اپنی گردن اس رب کے آگے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس رب نے تجھے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، جس رب نے تجھے کہاں 7 پردوں میں پالا، اس رب کی ربوبیت کو مان لے، اس کی طاقت اور قدرت کو مان لے اور اپنی چھوٹی سی عقل اور چھوٹی سی سمجھ کو اس کے آگے سرنڈر کر دے، اس کے آگے جھک جا، اور انشاءاللہ دیکھ اللہ تو انسان کہتے ہیں ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم آتی ہے۔ انسان چل کے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ اللہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ رات کو تہجد کے وقت یہ آواز رکھتی ہے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کو میں معاف کروں؟ کوئی ہے حاجت روا جس کی حاجت کو پورا کروں؟ دینے والا دینے کو تیار، وہ معاف کرنے کو تیار۔ انسان اگر پھر بھی اللہ کی مغفرت کو نہ حاصل کرے اور اللہ کی سے ہم نہ مانگیں اور اللہ سے تعلق نہ بنے، تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے، ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ اب اس ماحول میں آ کے ان باتوں کے تذکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، بیٹھیں، سوچیں اور نیت کریں کہ ہم نے اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، یہ 4 مہینے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور یہ ہم کر لیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ریل گاڑی ہے، اب اس کو کراچی کی منزل ہم دیتے ہیں تو کراچی کی پٹری پہ چڑھائیں گے تو کراچی تک پہنچے گی نا، اگر اس کو پشاور والی پٹری پہ چڑھا دیا تو پھر کہاں کراچی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ تو آج ہماری منزل آخرت، ہمارا روز بروز قدم قبر کی طرف جا رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، اور ہم ساری منصوبہ بندی کس کو دیکھ کر رہے ہیں؟ دنیا کو دیکھ کر۔ صبح اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، دنیا کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کیوں؟ تو پھر ہم ٹھوکر کھا کے گریں گے۔ سفر آگے کا دیکھ پیچھے دنیا کی طرف رہے ہیں تو اس سے ٹھوکر کھا کے گریں گے، اس سے تو روز گرتے ہیں۔ دنیا بھی یہاں سے جاتی ہے، دین بھی یہاں سے جاتا ہے، تو جہاں کا سفر ہے، جہاں کا اس کے لیے توشہ اکٹھا کریں۔ تو اس لیے اس ماحول میں جا کے اس بات کے تذکرے کیے جاتے ہیں، یاد دہانی کی جاتی ہے کہ لوگوں اپنی آخرت کی فکر کر لو، اور اس پٹری پہ چڑھ، جو آخرت والی پٹری ہے، یہ 4 مہینے میں لگا کے اس پٹری پہ چڑھنا ہے جہاں آخرت کی کوشش ہوتی ہے، جہاں ایمان اعمال کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینے کا کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے، یہ 4 میں ایک لگا کے اپنے رخ کو سیدھا کرنا ہے، اور پھر موت تک جتنی اللہ نے مہلت دی ہے، جتنی زندگی کی ہے، اس میں یہ جان بھی اللہ کی، یہ مال بھی اللہ کا، یہ وقت بھی اللہ کا، یہ اللہ کو پیش کرنا ہے، اللہ پہ لگانا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ جتنی رہ گئی، جتنی پہلے گزر گئی وہ تو نہ سمجھ آ سکی، اس پہ معاف کر دے۔ جتنی رہ گئی، اے اللہ یہ جان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، وقت بھی تیرا ہے، اے اللہ اس جان کو اپنے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین کی کام کے لیے، اے اللہ تو عافیت کے ساتھ
صحت کے ساتھ قبول فرما، تو مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے۔ بے شک میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میرے بہت گناہ ہیں، یا اللہ تیری رحمت تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، تو میرے گناہوں پہ اپنی چادر، مغفرت کی چادر ڈال کے اس کو معاف کر دے، اور اللہ مجھ گناہگار سے بھی کام لے لے، مجھ حقیر سے بھی کام لے لے، مجھ عاجز سے بھی کام لے لے۔ بس یہ اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کے راتوں کو لگانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تم مجھ سے کام لے لے۔ تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ صفات والے سے بھی کام لیتا ہے، جو بغیر صفات والے اللہ تو اس سے بھی کام لے لیتا ہے، تو سمجھدار سے بھی کام لیتا ہے، مجھ جیسے بھی اللہ تو کام لے لے۔ اللہ تو پڑھے لکھے سے بھی کام لیتا ہے، تو ان پڑھ سے بھی کام لے لے۔ اللہ تیرا مشکل کون سا ہے؟ ہم تو تیرے نوکر، تیرے غلام، تو بادشاہ ہے، تو ازل سے بادشاہ ہے، ابد تک بادشاہ ہے۔ تو اللہ سے رو رو کے ہم نے اپنے اللہ سے مانگ کے اللہ سے یہ طے کروانے، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اور نیت کرنی ہے کہ زندگی جتنی رہ گئی ہے اس میں دین کے تقاضوں کو غالب کریں گے، دنیا کے تقاضوں کو مغلوب کریں گے۔ پہلے ہم دین کے تقاضوں کی ترتیب بنائیں گے، ہم جب واپس جائیں گے تو دیکھیں گے کہ میری مسجد میں میں نے دین کے زندہ کرنے کے لیے اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کتنا وقت دینا ہے، سالانہ کے اعتبار سے کتنا دینا ہے، ماہانہ کے اعتبار سے کتنا دینا ہے، روزانہ کے اعتبار سے کتنا ہے۔ یہ تین چیزیں طے کریں اس ماحول میں، یہ تین چیزیں طے کریں کہ سالانہ کے اعتبار سے کم از کم کتنا دینا ہے، ماہانہ کے اعتبار سے کم از کم کتنا دینا ہے، روزانہ کے اعتبار سے کتنا دینا ہے۔ تو اکثر ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ہمارا مجمع نیت کرے کہ وہ صحابہ کی یہی ترتیب تھی کہ ان کے 4-6 مہینے تو دور اور دیر کے تقاضوں کے لیے، اور باقی وقت اپنے مقام پہ کام کرنے کے۔ تو ہم کم از کم یہ تو ضرور نیت کر لیں کہ 4 مہینے ہر سال اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اور دنیا کے دور اور دیر کے تقاضوں کو اس میں پورا کریں گے، ملک کے اندر کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور ملک کے باہر کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ تو یہ 4 مہینے لگ رہے ہیں پہلی دفعہ، اور نیت کر رہے ہیں کہ ہر آخر میں بس اتنا عرض ہے کہ جو بات آج ہم نے سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سمجھنے، اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس معمولی سی کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔